جو شخص سنت کے مطابق اس کے ظاہری اعمال نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیانات سن سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی، مجموعی اعتبار سے اس کا عقیدہ کیا ہے، اہل السنہ میں سے ہے یا نہیں، اور اگر اہل السنہ میں سے ہے تو اس کی کوئی اصلاح بھی انسان بھی بنا ہے کہ نہیں۔ اگر اہل السنہ میں بھی ہے اور بات بات پہ گالیاں بکتا ہے اور بات بات پہ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے تو آخر ضرورت کیا پیش آ گئی؟ باقی دنیا میں صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں رہے، اور یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ پڑھا لکھا کتنا ہے۔ آپ یقین کریں ہماری بات، آپ جانچ لیں، مہربانی کر کے ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ مذہبی رہنما تمہارے ایسے ہیں جو عربی بھی نہیں پڑھ سکتے، فارسی نہیں پڑھ سکتے، اردو صحیح بول نہیں سکتے، اردو کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، اور تمہارے لیڈر ہیں یار۔ سوچو تو، اپنی جان کے بارے میں سوچو یار۔ تمہارے محلے میں ایک آدمی دکان کھولتا ہے، گاؤں میں ڈاکٹر ہے، اور آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو انگلش ہی سرے سے نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیں، ڈاکٹر صاحب کس کالج سے پڑھا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں گریجویشن ہوتی کیا ہے اور کون کس کالج میں پڑھتا ہے۔ تو باہر آ کے آپ کا پہلا فریضہ خود یہی ہوتا ہے نا کہ آپ سب کو بتائیں یار ڈاکٹر کیا ہے، ٹھگ آدمی ہے، بے وقوف، اسے تو اتنا بھی نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ پرانا مریض خود آدھا ڈاکٹر بھی تو بن جاتا ہے۔ ہم نے ایک ڈاکٹر کو کس زمانے میں اسپتال میں رکھا اور 2 جملے ان کے سنے۔ ایک خاتون اپنے بچے کو دکھانے کے لیے آئیں تو اس نے کہا کہ گلاب ڈالیں، اور ایک اور خاتون آئی اور نے کہا فلاں سبزی کھایا کریں۔ تو ہمیں کون اتنا سمجھاتا؟ ہم نے بلا لیا، ہم کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو کہتے تھے چانٹکا میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہوں، اور یہ بتا کیا رہے تھے؟ تو چلتے چلتے 2 جملے سن لیے۔ آپ نے کیا پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ خدا کی شان اگلے دن انٹیلیجنس والے آ گئے اور انہوں نے کہا جی اس کو یہاں سے نکالیں، یہ ہندو ہے، چانٹکا میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تھا، اب یہ مختلف شہروں کے قریب کے دیہات میں جا کر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے اور جاسوسی کرتا ہے۔ آپ اپنی دنیا کے بارے میں اتنے حساس ہیں میرے بھیا، جن لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا، جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حدیث کیا ہے، کسی استاد سے نہیں پڑھی، آپ اپنا دین ان سے لیتے ہیں، پھر آپ کی مرضی۔ تو اس لیے اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے بہرحال نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اور اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے شامی میں بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسی بدعت کا مرتکب ہو جو کفر تک نہ پہنچی ہو اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔